بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. اس پروگرام میں وسیم بادامی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا. کل سے یہ خبریں گرم تھی کہ جناب شاید کوئی نہ کوئی فیصلہ کن آج تقریر کریں گے نواز شریف صاحب، یا اگر فیصلہ کن نہیں بھی تو بہرحال کوئی اب تک کی جو بھی اپڈیٹ رہی ہے مذاکرات یا آپریشن یا مذاکرات، جو گم و گو کی کیفیت ہے، اس پہ اب تک کیا کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کس سمت میں معاملات جا رہے ہیں، اس پر شاید پارلیمنٹ میں آ کے بات کریں گے. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے نواز شریف صاحب نے ضرور خطاب کیا، اس کو ہیڈ کیا اور بڑی برین سٹارمنگ میٹنگ ہوئی وہاں پر، جس میں یہ اطلاعات ہیں اور آپ تک بھی اطلاعات پہنچ گئی. اور ہمیں بھی ہمارے ذرائع نے یہی بتایا کہ بہت سٹرونگ ووٹ وہاں پر آپریشن کے حق میں آیا، بلکہ جب آپریشن کے حق میں کچھ افراد نے جذباتی تقاریر کی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور جب کچھ افراد نے مذاکرات کے حق میں بات کی تو ہال میں خاموشی تھی. اور یہ تاثر ملا کہ وزیر اعظم صاحب کا بھی جو جھکاؤ ہے بڑا واضح طور پر دوسری سمت ہے، یعنی کہ آپریشن کی سائڈ پہ. لیکن بہرحال آج ایک بار پھر پارلیمان میں میاں محمد نواز شریف صاحب نہیں آئے، تو وہ کنفیوژن اب تک برقرار ہے کہ اس روز کے مسئلے سے، روزانہ کی جو بری خبریں ہیں، اس سے جان کس طرح چھوٹنی ہے اور الٹیمیٹلی حکومت کس طرف جا رہی ہے. پھر دوسری طرف آج میرے سامنے یہ ممنون حسین صاحب کا بیان پڑا ہوا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں، جس سے بالکل یہ اشارہ ملتا ہے کہ جیسے آپریشن آج شروع ہوا یا کل. وہ کہتے ہیں مذاکرات کی حجت پوری کر دی ہے، فوج تیار ہے، اشارہ ملتے ہی آپریشن شروع ہو جائے گا. دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کرنے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں. حکومت نے مذاکرات کی بہت کوشش کی لیکن ان کا نتیجہ نہیں نکلا. ہم نے حجت پوری کر دی ہے، اب عام لوگوں کی جان بچانے کے لیے کارروائی کرنا ہوگی. یہ آپریشن ملک کی ساکھ اور ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے، یہ کہہ رہے ہیں صدر صاحب. بہرحال ایک جو واضح تبدیلی آئی ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون، جس کا اب سے کچھ عرصے پہلے تک واضح جھکاؤ مذاکرات کی جانب تھا، اب بڑا واضح جھکاؤ آپریشن کی جانب ہے. لیکن کیا یہ واضح جھکاؤ حتمی نوعیت کا بھی ہے یا نہیں، اور یہ معاملہ کس طرف آگے جائے گا؟ ایک بریک کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. ہمارے ساتھ تین بہت ہی معزز مہمان موجود ہوں گے. ممبر نیشنل اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے جناب شفقت محمود صاحب، سر بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی سے شازیہ مری صاحبہ، تھینک یو ویری مچ. اور میاں جاوید لطیف صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے، سر بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. مہمانوں کا ایک بار پھر تعارف کرا دوں. پاکستان تحریک انصاف سے شفقت محمود صاحب، پیپلز پارٹی سے شازیہ مری صاحب اور پی ایم ایل این سے جاوید لطیف صاحب، بہت بہت شکریہ. اجازت ہو تو میں جاوید لطیف صاحب سے آغاز کروں. سر آپ نے آخری دفعہ کب دیکھا تھا نواز شریف صاحب کو پارلیمنٹ میں؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، دل کی آنکھ سے دیکھتے ہوں گے میرا خیال ہے. بدامی صاحب، اصل جو آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز جو کیا ہے، جس پر اصل ایشو وہ ہے، مطلب یہ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے چلے گئے. گیلانی صاحب بھی تو آتے رہے ہیں جاتے رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں تو گیلانی صاحب کا ریکارڈ، باقی ساری باتیں اپنی جگہ. دیکھیں میرے سامنے پڑا ہوا ہے، آپ نے بات نکال دی ہے تو میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں. گیلانی صاحب کا یہ ریکارڈ ہے، اٹینڈنس ریکارڈ آف ایم این ایز اینڈ پرائم منسٹر گیلانی نیشنل اسمبلی، پرائم منسٹر ٹاپس اٹینڈنس رجسٹرار. یہ پوری خبر میرے پاس ہے، آپ چاہیں تو بریک میں پڑھ لیجیے گا. دیکھ رہا ہوں، باقی ساری تنقید ان پر اپنی جگہ، لیکن اس حوالے سے تو ان کا ریکارڈ انپریسیڈنٹڈ تھا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان 5 سالوں میں مسائل کا کس حد تک انہوں نے ادراک کیا اور حل کیے. یہ بات ٹھیک ہے. آج جو پرائم منسٹر موجودہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کتنی دفعہ وہ اسمبلی آئے یا نہیں آئے، بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے ملک کو صحیح سمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. ان 7-8 ماہ کا جو پروگرس وہ دیکھ لیں اور پچھلے 5 سال کی پروگرس دیکھ لیں. اصل بات یہ ہے، نہیں سر، کچھ چیزوں کی علامتی حیثیت نہیں ہوتی، سمبولک سگنیفیکینس ہوتی ہے کہ یار ملک اتنا نازک موڑ پر کھڑا ہے، وزیر اعظم صاحب آئے نہیں رہے اپوزیشن کے اصرار کے باوجود. سمبولک سگنیفیکینس نہیں آنا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، آنا چاہیے. آئیں گے، آپ بھی ہمارے شو کے ذریعے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ سر نہیں، میری بات سنیں. اگر پرائم منسٹر کسی اور میٹنگ میں ہے، کسی اور پروگرام میں ہے، تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ سربراہ نہیں ہے نا. صرف تھوڑی دیر پہلے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس گھنٹوں تک چیئر کیا، دیکھیں، اور اسپیکر صاحب نے کہا وہ تو چھٹی پر ہیں. وہ چھٹی نہیں، دیکھیں غلامی صاحب، میرا خیال ہے اس کو اصل ایشو سے سر میرا پوائنٹ سے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بحث ثانوی نوعیت کی، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ افسوسناک نہیں ہے کہ جمہوری دور میں ایک ایسی جماعت جس کی پارلیمانی جدوجہد رہی ہو، اس دور میں وزیر اعظم کا ایوان میں آنا ہیڈ لائن بن جائے، بریکنگ نیوز بن جائے کہ وزیر اعظم کل آئیں گے ایوان میں. خبریں لگی. مجھے یہ بتا دیں، کیا یہ اسی طرح کے نارمل حالات ہیں؟ کیا یہ نارمل حالات ہیں؟
تبھی تو ان کے آنے کی یہی اور زیادہ ضرورت ہے. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو پاکستان کے حالات ہیں ان میں ضروری ہے کہ پاکستان کے اداروں کو اور پاکستان کو صحیح سمت پر شفقت صاحب، یہ میں ثانوی بحث میں الجھ گئے. بالکل یہ تو نہیں. سمپل سوال ہے. وہ وزیر اعظم، مجھے اجازت دے، وہ وزیر اعظم کیوں ہے؟ اس لیے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے، اور ہم پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت ہیں. صحیح ہے. پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت پرائم منسٹر از اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل تھرو دیئر الیکٹڈ ریپرزینٹیوز. کریکٹ. اور الیکٹڈ ریپرزینٹیوز وہاں بیٹھے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ کاش ہمیں دیدار ہو جائے یا درشن ہو جائے وزیر اعظم کا. اور دوسری جو بات میاں صاحب نے کی، میاں جاوید لطیف صاحب نے، کہ جی مسائل کا حل، تو پھر تو ڈکٹیٹر کہے گا جی مسائل کا حل تو میں سب سے اچھا کر سکتا ہوں. اکنامک انڈیکیٹرز تو کچھ ڈکٹیٹرز کے دور میں بڑے اچھے رہتے ہیں. بات یہ تناظر جو ہے وہ ایک پارلیمانی جمہوریت کا ایک تناظر ہے جس میں سارے کام ہونے ہیں. اس میں وزیر اعظم نے آ کے پارلیمنٹ کو جواب دے بھی ہونا ہے، پارلیمنٹ کو لیڈرشپ بھی دینی ہے، پارلیمنٹ کو بتانا بھی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ نے ابھی بیان پڑھا ممنون حسین صاحب کا، ابھی آج ہم نے جوہری نثار کی تقریر بھی سنی نیشنل اسمبلی، اور آپ بتا رہے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی میں جب ان کی میٹنگ ہوئی تو جھکاؤ کس طرف تھا. کنفرم رپورٹ. اچھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نیشنل اسمبلی میں جوہری نثار نے تقریر کی، انہوں نے کوئی مذاکرات کا جو دروازہ تھا وہ بند نہیں کیا. سو یہ جو کنفیوژن ہے اس میں ایک لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور لیڈرشپ کون پرووائڈ کرتا ہے؟ جو لیڈر ہوتا ہے. نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ آ کے آئیں، لیڈرشپ دیں، بتائیں قوم کو. اگر ان کو کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جی یہ بات پبلک میں نہیں آنی چاہیے تو ان کیمرہ اجلاس بلا لیں، لیکن ہی از آنسربل ٹو دی نیشنل اسمبلی، اور ان کے ذریعے عوام کے سامنے آنسربل ہے، اس لیے ان کا آنا ضروری ہے. ایک بات میں صرف تھوڑی سی شفقت محمود صاحب کی تھوڑی سی ایڈ کر دوں کہ آج چودھری نثار صاحب خاصے خود فرسٹریٹڈ معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ دیکھیں ہم نے صرف ہم نے ان سے بھی نہیں کہا، خورشید شاہ صاحب نے بھی تقریر کی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ تقریریں ہوئیں کہ جی پرائم منسٹر جو کہ لیڈر آف دا ہاؤس ہے، جس طریقے سے شفقت محمود صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ اسٹرینگتھ لیتے ہیں پارلیمنٹ سے. کریکٹ. وہ جب ووٹ لے کر اس پارلیمنٹ سے گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ اتنے ماہ گزرنے کے بعد وہ پارلیمنٹ نہیں آئے؟ اب تو یہ قصے عام ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ تشریف لاتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سنجیدگی جو ہے ان کی ایبسنس سے نظر آتی ہے کہ آیا وہ ہے یا نہیں ہے. اور پتہ لگا کہ 6 ماہ کی چھٹی ہے. اس پر آج پتہ لگا کیوں، اور وہ بھی کیوں پتہ لگا؟ کیونکہ ہمارے ایک معزز رکن نے ایک اعتراض داخل کر دیا ہے ایک رول کے تحت 44 ہے شاید، اس کے تحت ایبسنٹ ہے 40 روز تک ایبسنٹ رہنے کا جو نتیجہ ملتا ہے وہ آپ ڈی سیٹ ہوتے ہیں. لیکن آج پھر اسپیکر صاحب نے کہا جی درخواست ہے، اب اگر وہ چھٹی ہے تو ہر سیشن میں ہر چھٹی کی جو درخواست ہے جب وہ جمع ہوتی ہے تو اسپیکر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اناؤنس کرے. کسی سیشن میں اناؤنس نہیں ہوئی، کسی سیشن میں نہیں، ہاؤس سے اور اجازت لی جاتی ہے ہاؤس سے. دیکھیے بات، میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ چودھری نثار صاحب یہ فرما رہے تھے، اور جس طریقے سے آپ نے، ہمیں تو رپورٹ سے پتا چلا ہے کہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب جہاں موجود تھے کہ آیا ان کا جھکاؤ آپریشن کی طرف تھا یا دوسری جانب تھا، لیکن چودھری نثار صاحب کا جو جھکاؤ تھا وہ بڑا کلیئر تھا. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میڈیا باہر کر دیتی ہے نیوز، یا فلانا آدمی ہم سے زیادہ پوچھتا ہے تو ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو بھائی آپ بھی ایک اسپوکس پرسن مقرر کر لیں نا، ایک لائن آپ ٹاک کریں نا. ٹو مینی کوکس والی مثال تو ہے، آپ وہ اسپوائل آپ خود کرتے ہیں. لیڈرشپ آپ نہیں دکھا رہے، لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں لیڈر کہاں ہے. اصل کنفیوژن ہے کہاں؟ میں بتائیے، میں کرتا ہوں. ایک جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اس سے آگے جانا نہیں چاہ رہے. ایک جماعت، ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں، اے پی سی کا اعلامیہ، ساری جماعتیں، آپ کی جماعت نے مینڈیٹ دے دیا، مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات، اور اس میں آپ نے بھی دستخط کیا. تمام جماعت، یہ تو نہ کہیں کہ ایک جماعت، آج جو لوگ آپریشن کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بھی یہ مینڈیٹ دیا کہ آپ مذاکرات کریں. ٹھیک ہے، بالکل دیا. آج جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ایک یا چند جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے، ہر حال میں آپریشن ہونا چاہیے. کنفیوژن اس لیے ہے، یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہم پہلے دن سے ہی جن کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں آج بھی ہم قائم ہیں کہ ان کے خلاف ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے. وہ لوگ ہیں جو اسلام کو، پاکستان کو اور سیکورٹی اداروں پر جو حملے کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. نہیں، بڑا سمپل ہے. میری عرض سنیں، جن کے خبر دے رہے ہیں کیا وسیم صاحب، میں یہی عرض کرتا ہوں،
جن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے. کن کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات ان کے ساتھ ہونے چاہیے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب جب پہلے افغانستان پر حملہ ہوا تھا تو اس وقت الجہاد بی بی سی سے جو چینل سے آوازیں اٹھتی تھی, اگر وہ لوگ اس وقت ٹھیک تھے, یا یہ لوگ آج جو کہہ رہے ہیں کہ افغانستان پر قبضہ نہیں ہونا چاہیے, وہاں کے قبائلی جو ہیں وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں. یہ تو کنفیوژن اور بڑھ گیا. نہیں اس طرح مناسب نہیں, مطلب اپنی باری باری اپنی بات تو مکمل کر لینے دینا. میں یہ گزارش کرتا ہوں, میں تو ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں مزید کنفیوز ہو گیا ہوں. میں آپ کو بھی اس کنفیوژن سے میں دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جو لوگ, میں 3 باتیں کی ہیں نا, کہ جو لوگ پاکستان کو, اسلام کو یا سیکورٹی اداروں کو ہٹ کر رہے ہیں ان سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, ان سے نہیں ہونے چاہیے اور نہ کریں گے. کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ جو کسی وجہ سے بہکے ہوئے یا ناراض ہو کے جو اپنے 2003 کو قبائلی علاقوں میں آپریشن کیا, آپ کو پتہ لگ گیا کہ بہکاوا کون ہے اور اسلام تھوپنا کون چاہتا ہے؟ پتہ لگ گیا جو کل طالبان نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ ہم تو سیریس ہیں مذاکرات کرنے کے لیے, حکومت وقت جو ہے, میں ان سے یہ کہتا ہوں جو شوکت صاحب بات کر رہے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر حال میں مذاکرات ہونے چاہیے, ہم تو یہ کہتے ہیں ٹائم فریم دیں, ان کو کہیں روڈ میپ دیں, ان کو کہیں ایک کمیٹی تشکیل دیں جو مذاکرات کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں اس چیز عمران خان صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, جب مسعود پر حملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جناب مذاکرات پر ڈرون حملہ ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب مذاکرات جو تھے وہ ہو ہی نہیں رہے تھے, ہم سے جھوٹ بولا گیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہو رہے ہیں. دیکھیں یہ حکومت ہے, انہوں نے چیزیں کرنی ہیں, ہم نے ان کو فل سپورٹ کا عندیہ دیا, اے پی سی میں گئے, ان کو کہا کہ آپ مذاکرات کریں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہیں یا مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے تو آ کے ہمیں بتائیں. اگر یہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, دیکھیں نا اس میں بڑی کلیئر ہے, لیڈرشپ ان کی ہے, ذمہ داری ان کی ہے, فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. یہ کسی اور پہ نہ ڈالیں کہ فلانا یہ کہہ رہا ہے, فلانا یہ کہہ رہا ہے. آپ ہمیں آئے, پرائم منسٹر آئے نیشنل اسمبلی میں, ہمیں بتائیں کہ ہم اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ جی مذاکرات نہیں ہو سکتے یا مذاکرات ہو سکتے ہیں. یہ وہ سوال ہے, یہ وہ سوال ہے جو کہ میں پچھلے 4 ٹاک شوز میں ہر دفعہ پوچھ رہا ہوں, آج 5 دفعہ دہرا رہا ہوں. اگر یہ گفتگو حساس نوعیت کی ہے, آپ کو لگتا ہے ٹاک شو بھی نہیں کی جا سکتی, نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے اتنی حساس نوعیت کی ہے کہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی ان کیمرہ سیشن پہ بھی نہیں کی جا سکتی, نہ کریں. پارٹی لیڈرز کو بلا کر ان کیمرہ ان کو تو بتا دیں کہ یار دیکھو یہ کوشش کی, یہ کامیاب ہوئی, یہ فیل ہوئی, اور اب یہ کرنے جا رہے ہیں, تاکہ پھر شفقت صاحب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کی ذمہ داری جو ہے اس کو پہچانیں, آپ کی ایک ذمہ داری ہے, آپ حکومت ہے. میں پوائنٹس پوری نہیں کروں گا, لیکن میں شفقت صاحب سے خدمت میں یہ گزارش ضرور کروں گا, جب نیٹو سپلائی بند کی گئی کیا انہوں نے آن بورڈ لیا؟ وہ تو حکومتی سطح کا فیصلہ کرنا چاہیے, خود فیصلہ کرتے تھے. اب انہوں نے غلط کیا, تو کیا بدلہ لے رہے ہیں کہ تم نے نہیں بتایا تھا تو ہم نے نہیں بتایا. حکومت کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ بتائیں. اب تو حکومت ہاں یہ بات آپ کیا کر رہے ہیں, یہ شفقت صاحب آپ حکومت ہے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ گوریلا وار ہے, یہ گوریلا جنگ. مجھے یہ بتا دیں کہ یہ فلاں جگہ آپریشن ہونا چاہیے تھا. بھائی جو کاروائیاں کرتے ہیں ان کے خلاف ٹارگیٹڈ آپریشن تو ہو رہے ہیں, ٹارگیٹڈ کاروائیاں تو ہو رئی ہیں. یہ کراچی میں کیا, اب کراچی کو بلوچستان کو خیبر پختونخوا, نہیں سب چیزوں کو مکس اپ تو نہ کریں. میں یہ کہہ رہا چاہ رہا ہوں کہ جس جگہ حکومت کی پالیسی بتا دیں. میں یہی تو کہہ رہا ہوں, کیا پالیسی؟ پالیسی یہ ہے کہ جو لوگ مذاکرات کے حامی ہیں, جو ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہیں, اور پتہ لگ گیا کون ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جن کا طرف یہ بار بار اشارہ کرتے ہیں, منور حسن صاحب بات کرتے ہیں, عمران خان صاحب بات کرتے ہیں, صاحب بات کرتے ہیں, ان بات کریں, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے آپ کو دیا تھا. میں وہی پھر ہم جب یہ کہتے ہیں, اب پھر ہمیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ مذاکرات میں سنجیدہ ہی نہیں تھے, یہ خود کہتے ہیں کہ آپ کا سوال کا جواب نہیں ہے کہ آپ نے کیا کیا, یعنی یہ بہت سے بنیادی نوعیت. ہاں یہ وسیم صاحب, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان سے مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت انہوں نے سپورٹ کیا کہ چوری نثار درست کہہ رہے ہیں. میری سن لینا, اس وقت انہوں نے کہا چوری نثار درست کہہ رہے ہیں, اور 4 دن گزرے تو پھر کہتے ہیں جناب حکومت جھوٹ بول رہی ہے, اس کا جواب حکومت جھوٹ بول رہی ہے, اور آج پھر کہتے ہیں
کہ جناب یہ مذاکرہ سے بھاگ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ مذاکرہ جن سے کرنے ان سے کرنے دیں, جن کے خلاف کارروائی کرنی ہے ان سے کریں. چلے ہم کچھ نہیں کہتے, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے, ہم صرف ایک چیز کہتے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, ہم آپ کو کہتے ہیں آپ ہماری منتخب حکومت ہے, ہماری بھی ہے نا, کیونکہ پاکستان کی منتخب حکومت ہے نا. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جناب اے پی سی کے بعد آج تک ہم نے یہ کیا اور اب آئندہ ہم یہ کرنے کا ارادہ ہے, ہمیں کچھ بتائیں تو صحیح. اب یہ دیکھیں کتنی معصومانہ خواہش ہے. میں وسیم صاحب, جب 9/11 کا واقعہ انہوں نے امریکہ نے ایک اپنا ہوم لینڈ سیکورٹی نامی ادارہ بنایا, ہم نے بھی یہ کیا کہ ہم جہاں مذاکرات کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم دوسرے میئرز لے رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے اے پی سی میں تو ہم نے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا, اس میں کیا ہوا؟ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو حکیم اللہ مسعود کے پاس لوگ گئے تھے, اب یہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہوں نے 2 نام کاٹے, 4 شامل کیے, یہ کر ہی رہے تھے. یہ تو شازیہ منی صاحب مجھے یہ بتائیں اس بحث سے نکلتے ہوئے, ایک تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب کی بات پہ یقین کریں, پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب کی بات پر یقین کریں, پرویز رشید صاحب کی بات پر یقین کریں, میاں صاحب جو میرے برابر بیٹھے جاوید لطیف صاحب ان کی بات پر یقین کریں. تو یہاں جب آپ کے پاس 4 یا 6 مختلف سٹیٹمنٹس حکومتی بینچز کی جانب سے آئیں گی, آپ کس پر یقین کریں یا کس پر نہیں کریں, سب سے پہلے تو یہ کلیئرٹی ہو. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ لیڈر آف دا ہاؤس who happens to be the Prime Minister of Pakistan میاں محمد نواز شریف صاحب, he needs to come and let us know. ان پر وہ اعتماد قوم نے اظہار کیا ہے جس کے وعدے انہوں نے الیکشن میں کیے. کیا وعدہ کیا؟ اس ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے گا. آپ اے پی سی کی مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں, 5 سالوں کی بھی بات کر لیں. میں آتی ہوں میاں صاحب, اب میں آ رہی ہوں جس ٹاپک پہ میں آ رہی ہوں, پلیز تھوڑی سنجیدگی, میں آپ لوگوں کی بات سن رہی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ اے پی سی اے پی سی اے پی سی اے پی سی یہ ہو گیا نا جی, مینڈیٹ ہمیں اے پی سی کا ملا. آپ کو مینڈیٹ ملا ہے تھرو الیکشن اس ملک کے مسائل کو حل کرنے کا. بڑا مسئلہ دہشت گردی کا ہے. آپ حکومت ہے, آپ کے پاس آج ایک کمفرٹیبل میجورٹی ہے جو پیپلز پارٹی کے پاس 5 برسوں میں نہیں تھی. یہ ہم کہتے ہیں ہمارا ایک بہت بڑا ڈرا بیک تھا, ایک مسئلہ تھا ہمارے ساتھ. آپ کے پاس ایک بہت اچھے ایک نمبر گیم جسے آپ کہتے ہیں نا وہ بھی موجود ہے. آپ فیصلے کریں. پیپلز پارٹی نے بحیثیت اپوزیشن آپ کو یہ اشورٹی کی ہے, آپ کو بولا ہے کہ جی آپ اگر یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ دہشت گردی کا اس طریقے سے خاتمہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسٹریٹجی تو بتائیے. آپ نے اے پی سی میں یہ نقطہ سامنے رکھا کہ جی ڈائلوگ ہی حل ہے. ہم نے کہا جی بسم اللہ, ہم نے تو کر کے دیکھ لیا تھا, سوات کا آپریشن بھی ہوا, نتیجتاً وہ بھی کر کے دیکھ لیا. آج عمران خان صاحب نے بھی فرمایا کہ سوات میں آپریشن ہوا, ملٹری سکسیسفل ہوئی. آج اگر ہم ملٹری کو پل آؤٹ کرتے ہیں تو لوگ شور مچاتے ہیں کیونکہ لوگ سیکیور نہیں ہے, یعنی کہ وہ حل لوگوں کے لیے صحیح تھا اس وقت. آج اگر آپ ڈائلوگ سے شروع کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسئلے کا حل ہے تو آپ حل کریں. یہاں پر اعتزاز حسن جیسے بچے اپنی جانیں دے رہے ہیں, وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے 1000 بچہ وہ بچاتا ہے, ایک بچہ وہ ایک فوجی کی اسپرٹ رکھتا ہے بچہ. کیا ہمارے بچے نکلیں گے باہر؟ کب آپ نکلیں گے باہر؟ ہم مذاق نہیں کر رہے ہیں اور ہم کسی کو پوائنٹ سکورنگ آپ یہ لفظ بھی نہ بولیں. اور آج عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بار بار کہا ہے چودھری نثار کو کہ آپ آگے بڑھیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. دونوں جانب سے اپوزیشن کی جماعتوں نے, میں نہیں سمجھتی بات کی, لیکن چودھری نثار صاحب نے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلی مرتبہ نواز شریف صاحب الیکٹ نہیں ہوئے ہیں, پہلی 2 مرتبہ بھی الیکٹ ہوئے. تو کیا ہم پہلے اگر الیکٹ ہوئے ہیں تو ہم اسمبلی آنا چھوڑ دیں؟ کیا ہماری ذمہ داری کم ہوتی چلی جاتی ہے جو بریک لے لوں؟ اب بریک کے بعد میں یہ ضرور سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کیوں تاثر ہے کہ اب تک کنفیوژن ہے؟ کچھ وجوہات تو آپ نے بتائیں, لیکن کیا ہمیں ایک بہت ہی واضح شفٹ بیانات کی حد تک بھی نظر نہیں آ رہا ان دا سینس کہ آج چودھری نثار صاحب کہتے ہیں, پہلے ہمیں اس طرح کے بیانات نظر نہیں آتے تھے کہ اب ہمیں طالبان کی بات پہ اعتماد نہیں رہا, وہ مذاکرات کا بھی کہتے ہیں پھر یہ بھی کرتے ہیں. آج پرویز رشید صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو بھی بتانا پڑے گا کہ انہوں نے مذاکرات کے بعد بم دھماکے کیوں کیے. آج نواز شریف صاحب اور پوری کیبنٹ کی لکس بھی ذرا ہاکش نظر آتی ہیں. تو کیا ان کے بیانات اور ان کی لک سے بھی ایک واضح ٹلٹ نظر نہیں آ رہا کہ پینڈلم کی دوسری سائڈ پہ معاملہ جا رہا ہے؟ پھر کیوں ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ کنفیوژن کا شکار ہے؟ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. شفقت صاحب, سٹارٹنگ فرام یو, جو سوال میں نے بریک پہ جانے سے پہلے چھوڑا,
گراؤنڈ پہ کیا ہوا مذاکرات میں, پیش رفت ہوئی نہیں ہوئی, صحیح ہوئی غلطی, وہی کیپنگ دیٹ اسائڈ, اس پر ہم نے بات کر لی. آپ کو بیانات سے, لکس سے ایک آئیڈیا نہیں ہو رہا کہ گورنمنٹ کا مائنڈ کسی بھی وجہ سے صحیح یا غلط مذاکرات سے آہستہ سے شفٹ ہو رہا ہے آپریشن کی, یہ تو لگ رہا ہے آپ کو؟ میڈیا کی حد تک لگ رہا ہے, ہمیں اندر کی اطلاع تو کوئی نہیں ہے, لیکن میڈیا کی حد تک لگ رہا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ سب کو کانفیڈنس میں لیا جائے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ ایک آپشن ہے, اس کو ختم نہیں کرنا چاہیے, لیکن جنگ کے کانسیکوینسز بھی ہوتے ہیں. جنگ سے بچے بھی مارے جاتے ہیں, کولیٹرل ڈیمیج جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب جنگ ایک بلنٹ ویپن ہے, اور آپ کا ایک ایسے متحارب قوت کے ساتھ مقابلہ ہے جو کہ ایک جگہ موجود نہیں ہے. یعنی کہ کوئی یہ ملک ہوتے ہیں نا, جب ٹیریٹری کی جنگ ہوتی ہے, یہ ٹیریٹری کی جنگ تو نہیں ہے, یہ تو جنگ ہے ایک لحاظ سے دلوں کی جنگ ہے یہ. اب اگر آپ ایک جگہ حملہ کرتے ہیں اور وہ لوگ پہلے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو اس جگہ کو کیپچر کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ جن کے خلاف آپ جنگ کر رہے ہیں وہ کسی ٹیریٹری کو لے کے نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو اس کے مختلف پہلو ہیں, اس کانفلکٹ جس میں ہم پھنسے, اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کا جائزہ لیا جائے, گفتگو کی جائے. اگر انہوں نے کوئی پالیسی بنائی ہے وہ بتائی جائے کہ جی یہ اس حد تک. ہمارا تو نقطہ نظر بڑا کلیئر ہے, ہماری پارٹی کا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو متحارب قوتیں ہیں ان کو کمزور کرنا ہے, کیونکہ ہماری اطلاع یہ ہے کہ اگر 50 گروپ ہیں یا 40 گروپ ہیں یا جو بھی ہیں, اور آج چودھری نثار نے بھی اشارہ کیا کہ کچھ یہ کہتے ہیں کچھ وہ کہتے ہیں, تو ہمارا خیال ہے کہ اگر آپ ان میں سے اگر میجورٹی ایسی ہے جو گفتگو کے ذریعے آئین کے دائرہ میں آنے کے لیے تیار ہے, تو پھر جن سے آپ کو جنگ کرنی ہوگی آئسولیٹ کریں, ان کو آئسولیٹ کریں, وہ تھوڑے رہ جائیں گے. لیکن یہ تو ہمارا خیال ہے نا, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا ایک خیال ہے, لیکن ہمارا خیال جو ہے وہ حکومت ہم نہیں ہے, حکومت یہ ہے. تو ان کو چاہیے کہ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جی یہاں ہم گفتگو کریں گے, یہاں ہم لڑائی کریں گے, یہاں ہم یہ کریں گے, یہاں وہ کریں گے, اس کے بارے میں کوئی جامع پالیسی بنا کے. افسوس اس بات کا ہے کہ اتنے ماہ گزر گئے ہیں, ہمیں ان کی طرف سے کنفیوژن اور لیک آف پالیسی نظر آتی ہے, ہمیں کلیئرٹی نظر نہیں آتی کسی چیز میں. اگر کلیئرٹی ہو گئی ہے تو آگاہ کریں, بتائیں, تاکہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس مسئلے کا حل. شاہد صاحب, آپ کی جماعت وہ ہے کہ جس کی رائے مختلف رہی ہے اس سے جو آپ لوگوں نے اے پی سی میں لکھا, لیکن آپ نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے یہ بھی کر کے دیکھ لیں. ویسے ہمارا تو تجربہ بھی یہ کہتا ہے اور سارے شواہد بھی یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے بات بنے گی نہیں, اور آپ لوگوں نے امپریشن بھی یہ دیا ہے کہ اب تک اگر بات نہیں بھی بنی مذاکرات سے تو اس میں حکومتی غفلت ایک جگہ, لیکن دوسری طرف کا جو رویہ ہے جارحانہ تشدد پسند, وہ بڑی وجہ رہا ہے مذاکرات میں ناکامی کا. اب کیا کیا جائے کہ اب تو خود طالبان کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو مذاکرات کا ہم نے تو ہمیشہ پازیٹیولی رسپونڈ کیا, یہ گورنمنٹ ہی سیریس نہیں ہے. اب آپ کے خیال میں جو اب تک مذاکرات سے بات نہیں بن پائی اس کی ذمہ دار حکومت ہے یا طالبان ہے؟ دیکھیں بات یہ وسیم, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی خود شکار رہی ہے اس دہشت گردی کا, اور یہی وجہ ہے کہ جو ریسنٹ الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ہماری کیمپین اور ان لوگوں کی کیمپین میں واضح فرق تھا جن کو مطلب ایکسٹریمسٹ قبول کرتے تھے, لیکن ہم جیسوں کو وہ قبول نہیں کرتے تھے, اور ہم جیسوں کے لیے بہت بڑے تھریٹس تھے, اور اس میں ہماری جانیں بھی گئی ہیں, بڑے لوگ ہمارے شہید ہوئے, بشمول شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ خود. اور ہمارے مینیفیسٹو میں بندوق آپشن نہیں ہے, ہمارے مینیفیسٹو میں بالکل ڈائلاگ کو ایک ترجیح دی گئی ہے, جس کی پیش نظر ہم نے 2009-10 میں ڈائلاگ کو انیشیٹ کیا. نتیجتاً ہمیں کاروائی کرنی پڑی کیونکہ آگے جو ہمارے ساتھ ڈائلاگ کر رہے تھے انہوں نے ہمارے آئین کو تسلیم کرنے سے انکار کیا, پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے, قانون کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. تو ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, اسی لیے یہ کاروائی آئی. اب جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ خدارا آپ اگر تمام پولیٹیکل ریالٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے, تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں گے, تو آج جس مشکل میں آپ ہیں, جہاں پر آپ پر وار کرنے والا آپ کو ہی الزام دے رہا ہے کہ آپ ہی کی وجہ سے, اے پی سی سے لے کر اب تک 100 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں, معصوم بچے بشمول آپ کے پاکستانی زائد ہو گئی ہیں. میں ایکچولی آپ کے پاس تو ابھی فگر نہیں کہ روزمرہ کی بنیادوں پر ہو رہا ہے, کھلونوں میں بم مل رہے ہیں, سوسائڈ بامرز ہیں. اور میں شفقت محمود صاحب کی جماعت سے بھی میرا یہ اختلاف یا ان سے شکایت ہے کہ آپ نے ڈرون, جو کہ بہت بری چیز ہے, اس پر تو آپ نے احتجاج کیا, سوسائڈ بامر پر آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا. آپ کے بچوں کو مارنے والوں کے خلاف آپ نے احتجاج, ریلیز,
آپ نے دھرنے نہیں دیے, آپ کو یہ کرنا جتنا چاہیے تھا, vocal تھے drones میں. vocal ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے, آج آپ یہ مان رہے ہیں نا کہ آپ, اور یہ آج دلوں کی جنگ نہیں ہے, سروائیول کی جنگ ہے, آپ کے وجود کی جنگ ہے, آپ کی ایگزسٹنس کی دلوں جنگ کی ہے. جنگ ایسے ہے کہ جہاں جس علاقے میں آپ نے جنگ لڑنی ہے وہاں پہ آپ کا جسے کہتے ہیں کنونشنل دشمن نہیں ہے. دیکھیں 33 ازبیکی مارے وہاں گئے, پہ وہ پاکستانی نہیں, نہیں تھے. میرا مطلب یہ وہاں پہ وہ کسی جگہ کو قبضہ کر کے نہیں بیٹھا کہ اگر آپ نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا تو دشمن ختم ہو گیا. یہاں پہ وہ صورتحال نہیں ہے. جب ملکوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے تو جب ملک فتح ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی زمین پہ قبضہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ قبضہ, زمین پہ قبضے والی بات نہیں ہے. آپ کی ٹیریٹری پر اجنبی بیٹھ کر آپ ہی کے اوپر وار کر کا ہے, یہ المیہ بھی ہے آپ کے ساتھ. بالکل ہے, لیکن وہ ویری انفارچونیٹ ریالٹی فار پاکستان. ایک بڑا, میں پھر آپ کی طرف آتا ہوں, میں ایک سوال پوچھوں بہت ہی ہائپوتھیٹیکل, آپ بے شک معلومات نہیں اپنے خیال کی بنیاد پہ اس کا جواب دیں کہ مذاکرات ظاہر کچھ ڈیمانڈ ہوگی نا ان کی, کیا ڈیمانڈ ہوگی, مطلب طالبان کیا چاہتے ہیں؟ بڑا ایک عجیب سا ایک ہائپوتھیٹیکل سا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ جو گروپس ایکچولی کیا ہم کر دیں تو مطمئن ہو جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے, اب ہم نہیں جو گروپس بات کرنا چاہتے ہیں ایکچولی, کچھ ہیں جو بات نہیں کرنا چاہتے. جو بات نہیں کرنا چاہتے وہ ایسا ڈیمانڈ کریں گے جو کہ ڈیمانڈ پورا نہیں ہو سکتا. لیکن جو بات کرنا, اور ان کے ساتھ پھر الٹیمیٹلی, اور ان کے ساتھ پھر کیا ہے, اگر وہ ایسی کوئی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو ختم کر دیا جائے تو پھر ہم بات کریں گے, وہ تو ہم نہیں کر سکتے نا. یا کوئی ایسا ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ کوئی بھی ایسا ہمارے دین پر کوشچن, ہماری فیتھ پر کوشچن کرتے. لیکن ہماری اطلاع کے مطابق ایسے کئی گروپس ہیں وہ آئین کے دائرے میں آنے کے لیے تیار ہیں, بشرطے کہ ان کو ایک خوف ہے. ان کو یہ خوف ہے کہ ہمیں اگر ہم واقعی ہتھیار ڈال کے آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں مار دیں گے. یہ ہمیں, ان کو فیتھ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے. اگر آپ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ بھی ماریں گے ہمیں کیونکہ ہم ان کو چھوڑ کے آ گئے, اور یہ بھی ہمارے پہ اعتماد نہ کرتے ہو, یہ بھی ماریں گے ہمیں, تو کچھ ایسے گروپس ہیں بیچ میں ہماری اطلاع کے مطابق جن آپ کو لگتا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو جائے تو وہ قومی دھارے میں آ جائیں گے. پاکستانی سارے نہیں, جو مارا جا رہا ہے, سارے نہیں, لیکن اب تو ہر کوئی ریکگنائز کرتا ہے نا کہ 40-50 گروپس ہیں. اور آج جو چودھری نثار کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی گروپس ہیں. یعنی کہ جب وہ حکیم اللہ مسعود سے بات کر رہے تھے تو کچھ گروپس ود ان ٹی ٹی پی کر رہے تھے کہ اس کو اتنی امپورٹنس کیوں دے رہے ہو. سو اگر جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اگر آپ کچھ لوگوں کو ایمنیسٹی دینے کے لیے تیار ہوں اور ان کو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کے لیے تیار ہوں تو حکومت فیصلے کرے, حکومت نہیں کر رہے ہیں نا, حکومت نہیں کر رہے ہیں. بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ گئی. یہ فیصلے وسیم جو بات شفقت صاحب کر رہے ہیں اس سے میں ایگری ہوں کہ کچھ جو مذاکرات کرنا چاہتے ہیں گروپس, ان کو ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بات درست ہے کیونکہ نیک محمد کی مثال سامنے ہے. ایک اب دیکھیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے, دیکھیں اس میں فرقہ واریت بھی ہے, اس کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. چلیں آپ روکیں نا, اس کے لیے بھی لیجسلیٹ کریں. دیکھیں شازیہ مجھے بات کرنے دینا. اچھا, اس میں آپ اگر دہشت گردی کو لیں گے, کراچی کی دہشت گردی کو اور تناظر میں آپ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اور طرح سے ڈیل کرنا ہوگا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ پنگے بازی ہم 65 سالوں میں ہمسایوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ بھی آج بھگت رہے ہیں. اور اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم کیا ہے اور سب چیزوں. میرا اعتراض پتہ ہے کہ میرا اعتراض یہ ہے کہ ڈسکشن جو آج ہم کر رہے ہیں نا, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اے پی سی ابھی 1 گھنٹے پہلے ختم ہوئی اور ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. یہ اتنی ریلیونٹ ڈسکشن آج بھی, بھئی اے پی سی کو ٹائم ہو گیا, آج بھی ہم وہی ڈسکشن کر رہے ہیں جو اے پی سی کے یہ دن تو مہینوں جتنے امپورٹنٹ تھے, یہ مہینے سالوں جتنے امپورٹنٹ تھے, اس دوران انہوں نے تو شاید اپنی قوت کو مجتمع کر لیا, ہم مزید ڈیوائیڈ ہو گئے. دنیا میں سری لنکا سمیت جہاں دہشت گردی ہوئی ہے وسیم, اوور نائٹ ٹھیک نہیں ہوئے معاملات. لیکن معاملہ شروع تو ہوا نا, ہم نے بی ایف ڈی ایریا میں دہشت گردی ہوئی ہے لیکن پرسیپشن آن دا کنٹری تھی. آج پاکستان میں کونے میں یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں. دیکھیں اگر میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں, یہ ہوں یا وہ ہوں جو کہہ رہے ہیں مذاکرات, جو کہہ رہے ہیں نہیں ہر حال میں آپریشن, ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح دہشت گردی ختم کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں you have the mandate for doing it. یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن عملاً بھی کچھ کر کے دینا. تو دینا کچھ کر کے, ہم تو کہہ رہے ہیں آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں جب اے پی سی ہوئی اس میں یہ بات درست ہے کہ تمام جماعتوں نے مینڈیٹ دے دیا.
اب ہم یہی کہتے ہیں کہ انہیں سب نے مینڈیٹ اگر دے دیا تو فیت کریں, حکومت یہی کہہ رہی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہر حال میں جو کچھ یہ ہو رہا ہے, خاص طور پہ پچھلے 1-2 ویک میں جو کچھ ہوا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ انف بہت کچھ ہو گیا, اب ہر حال میں کارروائی ہونی چاہیے. تو فوری طور پر جو منور حسن صاحب ادارے کے متعلق کہتے ہیں, جو عمران خان صاحب فوری اعتراض اٹھاتے ہیں, جو مولانا فضل الرحمان صاحب بات کرنے لگتے ہیں, جو سمیع الحق, ہم کہتے ہیں سب کو ایک پیج پر لا کر اسی طرح. اب میں سر کنکلوژن کی طرف, مولانا فضل الرحمان حکومت میں ان کے ساتھ کرنی چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے حکومت میں آپ کے ساتھ بھی رہے ہیں, دیکھیں یہ پھر مناسب نہیں ہے کہ اگر بار بار آپ یہ بات کریں. پھر میرے پاس بھی یہ بات ہے کہ آپ کا کیا ذرا 5 سالوں میں جو کچھ آپ نے کیا وہ ہم بول رہے ہیں. آپ 5 سالوں میں آپ نے کیا کیا مطالبہ کرتی ہوں کہ وہ تو ٹھیک ہے وہ بات کر رہے ہیں, لیکن یہ بات کر رہے ہیں وہ جنہوں نے 5 سال حکومت کی, وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ہم آپ سے سوال بھی نہ کریں, یہ ہم آپ کو یہ بھی نہ کہیں کہ دہشت گردی ختم کریں. مل کے ہم تو یہی کہہ رہے ہیں یہ نیشنل ایشو ہے, نیشنل کاز ہے, اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. گلی سڑکوں محلوں میں تو دیکھیں وہ بیچارہ کیمرے میں جو کھڑا ہے وہ بھی محفوظ نہیں ہے. اب ہم طریقے انصاف ہو یا بولتے زیادہ ہے نا, تمام جماعتوں کو مل کر اگر آپریشن کرنا ہے تو پھر سب اس کے حامی ہوں. اس وقت ہوگا نا جب ہم سب کو لے کے بیٹھیں گے, سب کو لے کر بتائیں گے. اب بھی کہتے ہیں اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان کو کہیں جناب مذاکراتی کمیٹی دیں. پرائم منسٹر صاحب کو کہیں سے آپ بھیج دیجئے گا کل پارلیمنٹ میں. کرتے ہوئے سر شفیق صاحب یہ بات تھوڑی سی میں معلومات کی تھوڑی سی تجزیے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ ایک خوف کہہ لیجئے یا ایک ڈر حکومتی صفوں میں یہ بھی ہے کہ جس طرح چودھری نثار صاحب نے بھی کہا چاہے آپریشن کرنا ہو یا مذاکرات کرنے ہو, کنسنسس ہونا بہت ضروری ہے. ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو اگر ہم کوئی یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں یا کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں آپریشن کا فار ایگزامپل, اور یہاں پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ شروع ہو گئی, اگر ظاہر ہے جب آپریشن ہوگا تو اس کا فال آؤٹ بھی ہوگا, ایک طرف لوگ شہید ہو رہے ہوں گے, دوسری طرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہوگی اور ہم بالکل آئسولیٹ ہو جائیں گے اور آپریشن بھی دھیما پڑ جائے گا. آئی ایم ایف کے فیصلے یہ کیوں کر لیتے ہیں, یوتھ پروگرام میں اتنے پیسے کیوں رکھ لیتے ہیں, یہ سارے فیصلے کیوں کر لیتے ہیں. تو آپ یہ اعتراض کریں کہ اگر انہوں نے آپ کو اعتماد میں لے کے جو بھی فیصلہ کیا پھر آپ اس پوزیشن پہ برقرار رہیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ جو جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اس وقت, یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں ایک انتہائی, جس کو انگریزی میں ڈیفائننگ مومنٹ کہتے ہیں, اردو اس کی آپ بہتر جانتے ہوں گے, لیکن بچپن سے سننے نازک ترین موڑ پہ کھڑا ہے. چلیں نازک ترین موڑ کہہ لیں, اس میں پوائنٹ سکورنگ والی بات نہیں ہے. صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں 3 یا 4 جماعتیں جو ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے. تو تحریک انصاف نے کی ہے, جماعت اسلامی نے کی ہے, JUIF نے کی ہے, اور نون لیگ کی جو جماعت ہے وہاں کی اس کی ٹون بھی آپ دیکھ لیں. بات یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف جنگ بھی کسی معاملے کا حل نہیں ہے اور صرف مذاکرات بھی کسی معاملے کا حل نہیں ہے, لیکن ہم حکومت کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لیڈ لینی ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ہم نے آج بھی ان کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کو کسی ریزولوشن پہ لے کے جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں, مثال کے طور پہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم نے, میں آپ کو لیکن آپ مجھے ختم مذاکراتی کمیٹی بنوائیں ان کی, ہم تو تیار ہیں, کچھ کریں بھی. میرے میاں صاحب میری بات تو سن لینا. میں نے کہا ہم نے تو آج بھی نیشنل اسمبلی میں یہ کہا ہے کہ جی آپ ہمیں اصل حالات بتائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اصل حالات کا علم نہیں ہے. ہمیں وہ علم ہے جو اخباروں میں ہے, آپ کو بہت زیادہ علم ہے. کچھ تھوڑی چیزیں آج چودھری نثار نے بتائی ہے, یقیناً اس سے زیادہ نالج ہے ان کے پاس, یقیناً. اسی طریقے سے اگر کوئی فوجی آپریشن کی بات ہے, کن کے خلاف ہے, کیسے ہے, اس کا ٹائم فریم کیا ہے, وہ کہاں ہوگا, کہاں نہیں ہوگا, اس کے بارے میں بھی ساری انفارمیشن ان کو ہے. یعنی کہ یہ لیڈرشپ ہے نا اس وقت ملک کی. تو ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم کو انشور کرتے ہیں کہ ہم کوئی پوائنٹ کمٹمنٹ ہے کہ اس پہ نہیں, کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں, یہ قومی معاملہ ہے, لیکن اس میں آپ ہمیں آن بورڈ لیں. اگر آپ اسمبلی میں نہیں بات کرنا چاہتے کریں, آپ جو فورم آپ پارلیمنٹری لیڈرشپ ہے, آج کچھ بات بھی ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ پارلیمنٹری پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو آپ بند کمرے میں بات کریں, لیکن کم از کم ایک قومی کنسنسس کریٹ کرنے کی کوشش تو کریں. فائنل ورڈ کنسنسس کے بعد کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو نہیں ہوگی. میں نہیں کہتی یہ فورم آپ بلا لیتے
ہیں, कॉफी मिल जाती है वो और बात है, लेकिन पार्लियामेंट इज द फोरम जहां पे प्राइम मिनिस्टर Agreed. साहब को आना Agreed. चाहिए. अगर वो हमें इस लायक नहीं समझते कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें, ये बात एक सही सेकंड, कह कम रही से हैं. कम एक पॉलिसी ये बात सही स्टेटमेंट कह रही आकर हैं वो कि जरूर पार्लियामेंट्री दे दे, लीडरशिप को जरूर on board लेना आके चाहिए और पॉलिसी लेंगे. स्टेटमेंट दे. हमें चौधरी निसार साहब को डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर की शक्ल में नहीं देखना. वी वांट टू सी द प्राइम मिनिस्टर हु गॉट वोट्स फ्रॉम दिस पार्लियामेंट, हु गॉट वोट्स ऑन 11th of May, और जिन्होंने वसीम, आपने तकारीर जो ये बात की की है थी ना, कि असल बात दहशतगर्दी का वही वो है डट के कि मुकाबला आज के करेंगे. इस Where प्रोग्राम is का he today? फायदा यही हुआ तो है ये कि जरूरत ये जो वक्त है कि वो राइट फोरम पर आए. पार्लियामानी लीडरशिप है वो तहरीक इंसाफ की हो, वहाँ डिसाइड करने पार्लियामेंट में सबको ये फायदा भी होगा प्रोग्राम का, यानी कि पार्लियामेंट में डिसाइड नवाज शरीफ करने साहब और जाएंगे आप- पार्लियामेंट में. आपकी हम कॉफी पी के चले जाते लेकर कोई एक्शन होना चाहिए, ये बात दुरुस्त है और इंशाल्लाह ऐसा और होगा. पार्लियामेंट में तो आएंगे ना. बिल्कुल आएंगे. क्लैरिटी कब आ रहे हैं? वो भी आएंगे. कब आ रहे हैं? जब आप कहेंगे, इनकी सभों में भी बहुत कल कंफ्यूजन हो सकता है पॉसिबिलिटी. जब शफकत साहब कह देंगे आ जाएंगे, इस इजलास में आ जाएंगे, इसी इजलास में आ जाएंगे. आएंगे जी आ जाएंगे. आप वादा करते हैं? जी मैं इंशाल्लाह वादा आपसे अच्छा, करता ये जरा हूँ. नोट कर ये आ लीजिए. जाएंगे. रिकॉर्ड हो गया. हमने तो लड्डू मंगा लिए थे, पता चला आ रहे फिर वो ये भी मेरी शौकत साहब से गुजारिश है क्या? कि जो कुछ बाहर कहते हैं या जहां यहाँ कहते हैं उस पर अमल अपनी लीडरशिप को चलो वो ये तो सारी करेंगे, चीजें रिकॉर्ड कैसा हो गई उनको है. भी ठीक है, बड़ी शफकत से शफकत महमूद साहब ने पूछ लिया है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे यानी इस सेशन में, और आपने वादा कर लिया है कि आएंगे. देखते हैं जनाब. प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया. facebook.com/11HOURPK पे अपनी राय दीजिएगा. अगर जिंदगी रही, सेहत रही तो मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.